अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर साबिक वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू एक नई सियासी मुबाहिसे को जन्म दे गई है। उनका कहना था कि उनके बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे और न ही वो किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे या फिर इसकी क़यादत करेंगे। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तानी सियासत में विरासती क़यादत एक नाकाबिले तरदीद हकीकत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, एमल वली खान, अख्तर मेंगल और आसिफा भुट्टो जैसे सियासी वारिस अब न सिर्फ मंजर पर मौजूद है बल्कि मुस्तकबिल के ताकतवर दावेदार भी समझे जा रहे हैं। ये सवाल अब शिद्दत से उभर रहा है कि क्या इमरान खान वाकई विरासती सियासत के खिलाफ है या उनके बेटों के पाकिस्तान ना आने के पीछे कोई और ज्यादा संजीदा वजूहात कार फरमा है। इमरान खान का दावा है कि वो विरासती सियासत को फरोग नहीं देना चाहते और यही वजह है कि उनके बेटे सियासत से दूर हैं। ताहम नाक़दीन ये दलील देते हैं कि ये सिर्फ अखलाकी मौक़िफ़ नहीं बल्कि एक सियासी हिकमत अमली है जो अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के पेश नज़र अपनाई गई है। जबकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के इस बयान को एक सियासी ड्रामा करार दिया है और कहा है कि इमरान खान का हर अमल सियासी या माली फ़ायदे से जुड़ा होता है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पीटीआई कारकुनान और उनके बच्चों को सड़कों पर कुर्बानी के लिए लाया जाता है जबकि खुद इमरान खान अपने ख़ानदान को महफूज रखते हैं। ये तज़ाद सियासी अखलाकियात पर सवाल उठाता है। ताहम असल नुक्ता यहाँ पर जनूबी एशिया की सियासी हकीकत है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका जैसे ममालिक जो हैं, यहाँ पर कामयाब सियासी क़यादत की बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं। यहाँ सियासी सरमाए की मुंतकली अक्सर ख़ानदानी नाम के ज़रिए ही मुमकिन होती है। ऐसे में इमरान खान का अपने बेटों को सियासत से दूर रखना, चाहे नज़रियाती हो या हिफाजती, खुद उनकी जमात के मुस्तकबिल के लिए एक अहम चैलेंज है। सवाल ये है कि क्या इमरान खान की गैर मौजूदगी में पीटीआई एक इदारा बनकर आगे बढ़ेगी या उनकी गैर मौजूदगी में नज़रियाती खला पैदा होगा और क्या वो खला किसी खान के बगैर पुर हो सकेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन फिलहाल इमरान खान का फैसला एक नया सियासी मुअम्मा बन चुका है। पैनल में आज हमारा साथ देंगे ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी साहब। पैनल के सामने सवाल हम ये रखेंगे कि बेटे पाकिस्तान आएंगे ना ही वो किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। इमरान खान का ऐसा कहना है। बानी पीटीआई बेटों को पाकिस्तान आने से क्यों रोक रहे हैं? ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब के रोकने का सवाल है उसकी तो तरदीद की है, अलीमा खान ने भी तरदीद की है और शेख वकास अकरम ने भी तरदीद की है, लेकिन वो आ नहीं रहे। इतना तो बड़ा जाहिर है कि अमेरिका से उन्होंने पाकिस्तान आना था। अलीमा खान ने कहा था कि वो पहले अमेरिका में लॉबिंग करेंगे फिर उसके बाद पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब ये फ़ैसला उन्होंने क्यों किया है? ख़ुद से किया है, वालिद साहब ने कहा है, उनकी वालिदा ने कहा है, ये बात वाज़े नहीं है। अब नहीं आ रहे, क्या वजह हो सकती है? दो मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। देखिए, एक तो ये बात सामने आई है कि उनका जो नाइकॉप है, जो एक तरह का पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास, वो एक्सपायर हो चुका है। इसका मतलब है वो नाइकॉप को लेकर पाकिस्तान में नहीं आ सकते। अब अगर वो आएंगे तो बरतानवी पासपोर्ट के साथ आएंगे, और अगर वो बरतानवी पासपोर्ट के साथ आएंगे तो एक तो उससे पूरा तासुर ही बदल जाता है कि वो पाकिस्तानी शहरी के तौर पर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, वो एक बरतानवी शहरी के तौर पर आएंगे। तो सियासी तासुर अगर कोई हासिल करना है तो वो हासिल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि वो गैर मुल्की शहरी के तौर पर पाकिस्तान की इमिग्रेशन अथॉरिटी के रहमो करम पर होंगे। उन्हें रोका जा सकता है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से वापस किया जा सकता है। बरतानिया हर रोज़ बहुत पाकिस्तानियों को वापस करता है। पाकिस्तान आने के बाद किसी वक्त किसी बहाने से भी उनको वापस किया जा सकता है। दूसरी बात मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी खदशात की बात है जी, वो बहुत ही अहम है। आप जहन में रखिए कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो बरतानिया की एलीट का हिस्सा हैं। उनकी वालिदा ख़तरात की तरफ इशारा कर चुकी हैं, उनकी गिरफ्तारी के ख़तरे की बात कर चुकी हैं, उन बयानात की तरफ इशारा कर चुकी हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर्स ने दिया है। तो इसमें इम्कान है कि उनकी वालिदा ने मना किया हो या उनको कहा गया हो कि आप नाइकॉप के रिन्यू होने का इंतज़ार करें, लेकिन आपको हमारी हुकूमत का पता है वो रिन्यू करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक बात जहन में रखिए, जो आपने इसको सक्सेशन के साथ जोड़ा है, विरासत के साथ जोड़ा है, इस तरह के ख़तरात कि वो पाकिस्तान में आए इस हालत में,
تو وہ تبھی لیا جاتا ہے جب وہ فیصلہ کر لیں کہ اب سیاست میں آنا ہے. آپ نواز شریف صاحب کو اگر دیکھیں تو ان کی جس بیٹی نے سیاست میں آنا تھا اس نے ہی تمام رسک لیے. باقی جو ان کے 3 بچے جو سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے وہ برطانیہ میں ہی رہے. وہ اس وقت بھی برطانیہ میں رہتے ہیں اور ان کا واپس آنے کا کوئی پلان بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو اسی طرح اگر عمران خان کے بچے جب وہ واضح فیصلہ کر لیں گے کہ پاکستانی سیاست میں کوئی رول رکھنا ہے تو آئیں گے. پھر اگلی بات آپ نے بڑی اچھی مثال دی. میں ایک اور چیز یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کو وراثتی سیاست نے پھر بچایا اور وہی آگے لیڈ کر رہی ہے اور وہی لے کے چلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جماعتیں اس وقت ایک وراثتی جو انتقال اقتدار ہے اس سے گزر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا تو آپ دیکھیے کوئی تیسرا انتقال اقتدار ہے اور مسلم لیگ نواز کا پہلا انتقال اقتدار ہے کہ بانی نواز شریف صاحب پارٹی کے اب وہ اپنی بیٹی کو تیار کر رہے ہیں اور ان کے حوالے کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے پہلے تو مسلسل یہ کہا ہے کہ وہ اس طرز سیاست کے ہی خلاف ہے, وہ وراثتی نظام کے ہی خلاف ہیں اور انہوں نے اس بات کی مسلسل مخالفت کی ہے. اور ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ہے واضح. یہ پہلا اشارہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی بھی اس بات کے لیے تیار ہو رہی ہے کہ عمران خان کے بعد ان کے جانشین ان کے بچے ہوں گے, لیکن کوئی سنجیدگی سے ابھی یہ کام شروع نہیں ہوا. اور اس میں پھر ایک اور چیز آپ دیکھیے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ان بچوں سے بہت کم تعلق رہا ہے. وہ 21 سال پہلے پاکستان سے گئے تھے 2004 میں. سلیمان اس وقت 8 سال کے تھے, قاسم اس وقت صرف 5 سال کے تھے. اور معاہدہ جو ان کا اپنی بیگم جمائمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ چھٹیوں میں بچے والد کو ملنے آیا کریں گے. تو سال میں ایک آدھ بار ہی ان کی ملاقات ہوتی تھی. اور سیاست سے وہ کتنے دور رہے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب عمران خان میں یہی چیز آپ سے پوچھنے والی تھی, آپ نے مریم نواز کی مثال دی. جو خان صاحب کے بیٹے ہیں ان کا براٹ اپ اور مریم کا براٹ اپ ایک زمین آسمان کا ہم فرق اس میں اس لیے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو باہر کے پڑے ہیں, باہر بڑے ہوئے ہیں اور سیاست سے کوئی ان کا اس طرح سے تعلق بھی نہیں ہے. جبکہ مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہی ہیں, پھر انہوں نے سارا سیاسی ماحول بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ بالکل وجہ ہے, یہ اس طرح کی وجہ ہے کہ یہ ہچکچاہٹ ان کی ہوگی کہ وہ واپس آئیں. لیکن پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے جو پاکستان کا, ایشیا کا, ساؤتھ ایشیا کا خاص طور پہ ہمارا جو بینٹ آف مائنڈ ہے, جو ہماری سوچ ہے, اس میں کیرزمیٹک لیڈر کا سب سے پہلا وارث اس کا بیٹا ہوتا ہے. تو ابھی عمران خان صاحب موجود ہیں, صحت مند ہیں, پارٹی اس طریقے سے نہیں سوچ رہی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی فیصلہ کیا گیا تو ان کی زبان کی تمام تر مجبوریوں کے باوجود ان کے فالوورز ان کے بچوں کے پیچھے اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں, دوسرے سب لوگ پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے سیگم صاحب, آپ کا کامنٹ آ گیا. رضا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے, کسی سیاسی تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے. بانی پی ٹی آئی کا یہ اصولی موقف سمجھا جائے یا کسی بڑے خطرے کا خوف ہے انہیں؟ دیکھیے مختلف عوامل ہیں. ظاہری بات ہے, سب سے بڑی تو بات ہے کہ خطرے کا بالکل امکان ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کسی مشکل میں جائیں. اور یہ بھی میڈیا میں رپورٹس آ رہی تھی کہ ان کی جو والدہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ, وہ بھی اتنی کین نہیں تھیں کہ ان کے بیٹے ٹریول کریں پاکستان, کیونکہ وہ یہاں پر ایک تو ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو ڈپورٹ کر سکتی ہے یا روک لے یا کچھ ایسا کر دے. اور دوسرا ظاہری بات ہے کہ سیکیورٹی کے تھریٹس پاکستان میں اس وقت موجود ہیں, ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, دیگر جگہوں کے اوپر. مگر دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر ان کے بیٹے آتے ہیں پاکستان تو پھر یہ جو ان کا دعویٰ تھا 22 سالہ جد و جہد جس نعرے پر انہوں نے چلائی کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہے اور وہ اس کو اپوز کرتے ہیں خاندانی وراثت کو, تو وہ بھی مہک متاثر ہوگی. وہ ایک اور بہت عظیم الشان یو ٹرن ہوگا جو کہ اگرچہ ان کی اندھی عقیدت کرنے والے تو نہیں نوٹ کریں گے, وہ تو بھی اسے جسٹیفائی کریں, لیکن جو لوگ معقول لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اس بات سے تھوڑے نالاں ہو جائیں گے. تیسرا اس میں ایک اور ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی یہ کنفرم بات نہیں ہے, کیونکہ میں سن رہا تھا شیخ وقاص اکرم کہتے کہ ابھی ڈیٹ کا تعین نہیں ہوا, ہو سکتا ہے وہ واقعی میں آ جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اگر وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل آنا چاہیے. یہ ان کا حق ہے, اپنے والد سے جو 2 سال سے پابند سلاسل ہیں ان سے وہ ملیں.
اگر وہ کسی ان کی جسے کہتے ہیں کسی جلسے جلوس میں شرکت کرنا چاہیں تو بنیادی طور پہ وہ بھی ان کا حق ہے، لیکن اس میں پھر ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، یعنی کہ بس پاکستانی پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، تو پھر جو بیرون ملک جو فورن نیشنلز ہیں وہ ڈومیسٹک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ دیکھیے جس طرح کہ دنیا میں امریکہ میں اگر آپ کے پاس شہریت نہ ہو تو آپ وہاں ووٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کسی کیمپین میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، آپ $2 بھی کسی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو نہیں دے سکتے، اور بھی یورپ میں بھی اس طرح کے قوانین جو ہے وہ لاگو ہے کچھ ممالک میں۔ تو وہاں پر حکومت جو ہے شاید یہی احتمال ہوگا، یقیناً ان کے بہت سارے لائرز تو پی ٹی آئی کے اندر ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ قانونی سچویشن کا، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کیونکہ یہاں بھی بہت متضاد اطلاعات آئی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہیں پاکستانی شہری، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ صرف برطانوی شہری ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک پرابلم بن سکتا ہے کہ وہ آئیں بڑے ہی جسے کہتے ہیں گج وج کے، اور آگے آگے وہ جلسہ نہ لیڈ کر سکیں، کوئی جلوس نہ کر سکیں، تو پھر ان کے آنے کا کیا مقصد ہوگا۔ ابھی تو جو انہوں نے کیا امریکہ، وہ گئے وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی امریکی ایوان نمائندگان کے ممبران سے، وہی لوگ جو پہلے لابی کرتے رہے پی ٹی آئی کے لیے۔ آج ان کا وہ ایک کلپ بھی وائرل ہوا ہے جہاں انہوں نے کہا ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک ہی سہارا ہے کہ وہی ملک جس نے بقول ان کے والد صاحب ان کی رجیم چینج کروائی اور جنہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اسی آقا کی حمایت اور اس کی سپورٹ لینا اس وقت ایک سیاسی حکمت عملی ٹھہری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ آنا چاہیے، میرا تو یہ مشورہ ہے وہ ضرور آئے اور وہاں کے ملاقاتیں کریں، وہ آ کے پاکستان کے وزیر اعظم سے ملے، وہ آ کے زرداری صاحب سے ملے، اگر وہ کہیں گے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں زرداری صاحب ان کو وقت دیں گے، لازمی لکھوا لیجئے، ایون شہباز شریف بھی دیں گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہتے ہیں ان سے بھی ملنے کا شوق ہے، اسٹیبلشمنٹ تو یہی کہے گی آپ جا کے سیاستدانوں سے بات کریں، سیاسی حکومت سے بات کریں، وہ آ کے ملیں۔ اگر وہ امریکی کانگریس کے لوگوں سے مل سکتے ہیں تو کیا پاکستانی جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ کیا اچھوت ہیں؟ کیا وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو ان کو آ کے بالکل اور رضا صاحب اگر وہ مل بھی لیتے ہیں تو ایک اچھی روایت جو ہے وہ قائم ہوتی ہوئی ہمیں نظر بھی آئے گی، لیکن اس سے پہلے تو ضروری ہے کہ وہ ان کا پاکستان آنا